میری ہے کہ بالکل یہ انکنٹرولبل ہو جائے گا ہمارے لیے، اور ہم اپنے آس پاس جاننے والوں میں بھی دیکھ رہے ہیں کس طرح کی چیزیں. جیسے رضا بھائی کو تو پتا ہے کہ کتنے، انہوں نے خود بتایا کہ کتنے لوگوں کے فون آ رہے ہیں کہ اب وہ تھرڈ اسٹیج میں چلا گیا ہے، اور کیونکہ بھائی 12 مہینے سے نہ کوئی ٹیسٹنگ ہوئی ہے نہ کچھ ہوا ہے، کچھ جا نہیں سکتے آپ ہاسپٹل میں. ایک تو یہ ہے، اور یہ ایک بری خبر ہے، بری خبر ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر نیشنل ہیلتھ کے اوپر بہت فرق پڑے گا اور بہت پریشر پڑے گا. مگر جو سب سے بڑی جو خبر آ رہی ہے رضا بھائی اس وقت، وہ یہ آ رہی ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ پھر فیزز میں آتا رہے گا اور جاتا رہے گا. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں انڈیا میں ایک دم سے 70,000 روز انفیکشن ہو رہا ہے، ڈیتھ ریٹ پھر بڑھ گئی ہے وہاں. تو گورنمنٹ جانتے، اکانومی تو خراب ہے، گورنمنٹ کو ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کرو کہ نہ کرو. پاکستان کی بری حالت ہے، پاکستان فار دا فرسٹ ٹائم بالکل ریڈ الرٹ ہو گیا پورا ملک بھر میں. اور ایک تو سب سے بڑی خراب چیز آئی ہے پاکستان میں، وچ از فار ہر گورنمنٹ کے لیے پریشانی ہے، کہ فرسٹ ٹائم اس واسٹ نمبر آف چلڈرن آر انفیکٹڈ. ابھی تک یہ نہیں آیا تھا. اور فرانس دیکھ رہے ہیں، کل رات کو فرانس نے سب بند کر دیے اسکول، وہی 5 کلومیٹر سے زیادہ نہیں جا سکتے، آل نان اسینشل شاپس جتنے سب بند ہو گئی، بالکل وہی جو ہمارے یہاں ہوا تھا. ریپیٹ کر کے ہر جگہ ملک میں ہی ہو رہا ہے، کہیں سویر ہے کہیں دیر ہے، سمجھے نا. تو اب یہ دھیرے دھیرے ہو رہا ہے. تو اچھا ایک چیز جو ہوئی ہے وہ اس سال منڈے سے یو کے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ملنا جلنا تھوڑا شروع کر دیا. 6 people of 2 households can meet and all that in the open. تو یہاں لوگوں نے کیا کیا، ایک دم سے بھیڑ لگا دی، موسم بھی اچھا تھا، پارکوں میں 20,000 لوگ پہنچ گئے. اب وہاں پہ نیچرلی یار اب ڈسٹینسنگ تو نہیں ہو سکتی، پولیس کچھ کر نہیں سکتی ہے، تو گورنمنٹ اب پھر کہہ رہی ہے کہ بھائی اگر تم لوگ باز نہیں آؤ گے تو یہ پھر لاک ڈاؤن میں جائے گا. اور فورن ٹریول وغیرہ سب بند ہے. ابھی تو ہم لوگ فرانس تک نہیں گھس سکتے، ہالینڈ تک نہیں گھس سکتے، باہر ملکوں کی جو بات ہی چھوڑیے. تو پہلے مجھے یہ بتائیے کہ اکانومی ہماری تو کھلنے جا رہی ہے، اگلے مہینے سے دکانیں وغیرہ کھل رہی ہیں 12 تاریخ سے، 12 اپریل سے. کیا آپ کو پھر نظر آ رہا ہے یہ لاک ڈاؤن؟ دیکھیں اگر بہاؤ میں پوچھ رہے ہیں تو جواب اس کا سمپل یہ کہ جیسے بہاؤ میں آیا ہے، بتا دوں ان کو یہ نہیں پتا کیا ہونے جا رہا ہے، بس دیٹ از ویری فرائٹنگ. اتنا جواب ڈائریکٹ ڈائریکٹ ہے، یہ جو آیا ہے بتا دیا ایز اٹ از. ان کو یہ نہیں پتا کیا ہونے جا رہا ہے. کیونکہ اگر اچھا ہونے جا رہا ہوتا تو یہ نہ کہتے کہ ان کو یہ نہیں پتا کیا ہونے جا رہا ہے. کیونکہ رضا بھائی ایک چیز آپ کو یاد ہوگا، پچھلے سال جب ہم لوگوں نے شروع کیا تھا تو آپ نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ ہے، اور یہ تو 12 سال رہ سکتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا یہ پروگرام، یہ سب ہم لوگوں نے سب کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر گوئنگ بیک ٹو یور واٹ یو سیڈ 12 months ago اور 9-10 months ago، اگر تو یہ وہی ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا تو پھر تو یہ جانے والا نہیں ہے، یہ کسی پرپس کے لیے آیا ہے. کیونکہ اللہ کے آگے کوئی چیز آتی وہ بے پرپس نہیں ہوتی. دیکھیں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اس کے اندر میں اتنا زیادہ مفتی علامہ تو ہوں نہیں، لیکن جتنی میری عقل بھی کام کرتی ہے اور جتنا مجھے دکھائی دیتا ہے نا، جب کوئی بھی گرجا گھر چرچ کو بولتے ہیں، یا یہ کہ شرائن، یا یہ کہ اللہ کا گھر مسجد، یا یہ کہ what you call it سینیگوگ، مندر، خانہ کعبہ، یہاں پہ ٹھیک ہے نا. جب اس کے اندر بیٹھ کے جھوٹ بولنا شروع ہو جائے نا، جبکہ یہ روایت پرانی ہے، 1400 سال سے چلی آ رہی ہے مسجدوں میں بیٹھ کے جھوٹ بولنا، مگر اس زمانے میں اور اب کے زمانے میں فرق ہے. اس زمانے میں جھوٹ بولا جاتا تھا مسجد میں بیٹھ کے، آپس میں جھوٹ بولتے تھے. اب اللہ کو انوالو کر کے جھوٹ بولا جا رہا ہے، اس کے علم کو، اللہ کے علم کو، اللہ کے قرآن پاک کو، جو اس میں سے علم نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا. دیکھیں خدا کی خدائی کا اپنا علم بھی تو ہے کوئی، بے شک ہے نا. اچھا جسٹس سسٹم وہاں سے چلتا ہے، جو اللہ کا اپنا علم ہے نا، اس کے اوپر جسٹس سسٹم چلتا ہے، کیونکہ ہاں وہ ان پیرلل ہے.
وہ انپیرلل ہے، وہ یعنی کہ وہ ہر چیز کا حساب کرتی ہے. اچھا اگر وہ حساب نہیں کر رہی ہوتی تو کرسچن کا کیسے حساب؟ کرسچن تو شریعت کے دائرہ کار میں آتا ہی نہیں ہے، تو حساب کیسے ہوتا اس کا؟ بالکل صحیح شہزاد بھائی دماغ ہل گیا نا. بالکل ہے نا. ہندو آتا ہی نہیں شریعت کے دائرہ کار میں، اس کا حساب کیسا؟ لیکن وہ علم ایک الگ علم ہے. یہ وبا جو ہے نا، سمجھ لو کہ جب اس علم کو چھیڑا جاتا ہے، جب آپ اس طرح کی حرکتیں کرو گے، جہاں تک میرا خیال ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جھوٹ، مائکرو فونز پہ جھوٹ، ہر چیز کو جھوٹ، یعنی کہ تو پھر کیا ہوگا؟ آپ عذاب الہی میں آؤ گے. سوشل میڈیا میں، نیشنل ٹیلی ویژن پہ لیڈرز جھوٹ بول رہے ہیں. اور یہ نہیں کہ یہ جھوٹ یعنی کہ وہ ایسے جھوٹ بول رہے ہیں کہ آدمیوں کے ایمان کو ہلانے والا جھوٹ. اب میں اس کی پرائم ایگزامپل دوں گا، وہی کیا مسایہ آ رہا ہے 10 تاریخ کو، یعنی کہ ہم نے تو کلپ ابھی بھی موجود ہے یوٹیوب پہ، دیکھ مسایہ آ رہا ہے اور اس کے اوپر کسی نے ایک لفظ نہیں بولا، نہ مفتیوں نے نہ علاماؤں نے. آئی ایم سوری ٹو سے، میری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، میرے پے گریڈ سے زیادہ کی چیز ہے. میں تو بیسیکلی ایک سمجھ لیں گے علمی آدمی ہوں، مجھے دکھائی دیتا ہے، مجھے سنائی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. قوت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، میرے خاندانی علم ہے یہ، بس اتنی میری وہ ہے سکت اور اوقات. بٹ چیز یہ کہ اتنی سکت اور اوقات میں یہ مجھے پتا ہے کہ مس گائیڈ نہیں کرتے کسی کو، یہ اللہ منع کرتا ہے اس کو، یہ ادا اسے پسند نہیں ہے. اور آپ ایسی چیز کے اوپر مس گائیڈ کر رہے ہو کہ مسایہ آ رہا ہے، یار حد ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو یہ گاڈ المائٹی کی طرف سے ہے، پرماتما خدا جو بھی آپ کہہ لیجیے، تو اس کا مطلب جب تک وہ اپنا پرپس، جس پرپس کے لیے بھیجا گیا ہے، جب تک کہ وہ اپنا پرپس پورا نہیں کر لے گا تب تک یہ نہیں جائے گا. دیکھیں یا تو یہ کہ اپنے آپ کو سیدھا کر لو، ورنہ وہ سیدھا کرا دیتا ہے آپ کو. اس کو آتا ہے یہ فن اللہ تعالیٰ کو خوب آتا ہے. تو سیدھا ہو جا ورنہ میں تجھے سیدھا کر دوں گا. قرآن کے اندر قوموں کی مثالیں ہیں، آدمیوں کی نہیں، قوموں کی مثالیں ہیں کہ کیسے سیدھا کیا ہے اس نے. اور یہ حسنین بھائی کو میں دوں گا، وہ آگے اس پہ روشنی ڈالیں گے، لائٹ نا، ٹھیک ہے نا. سوری اباؤٹ دس، ذرا بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا بتا دوں، یہ بھی گڈ نیوز ہے. حسنین بھائی ذرا اس پہ لائٹ ڈالیں آپ پلیز، جو رضا بھائی نے ابھی بات. دیکھیں جو رضا بھائی نے بات کی نا، بنیادی طور پر قدرت کا، اللہ کا نا ایک میکینزم ہے، وہ اس کے نیچر کا میکینزم ہے قدرت کا، کہ وہ اس سے نا باہر نہیں جانے دیتا آپ کو. آپ جس بھی مذہب کے ہیں دنیا میں، جو شریعت فالو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. دیکھیں اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو آپ کسی کنٹری میں رہتے ہیں اس کا لا جو ہے وہ فالو کرتے ہیں، تو اگر آپ اس میں کچھ گڑبڑ کرتے ہیں تو مجرم ہوتے ہیں، فائن لگتا ہے یا کوئی پنشمنٹ ملتی ہے. اچھا جو بھی مذاہب ہیں یا کچھ ہے، اس کے اندر گناہ ثواب کا تصور ہے کہ آپ یہ کام کریں گے تو اس کی پنشمنٹ آپ کو اللہ کیا ملے گی، یا جو بھی اگر ہے کچھ ایسا آپ نے سوشلی کچھ کیا ہے تو اس کے بھی بنیادی باتیں بیان کی. لیکن جو ایک چیز ہے جس کی مفر نہیں ہے اور جس سے چھٹکارا نہیں ملے گا، اور وہ ہے کہ آپ قدرت کا جو قانون ہے اس کے اندر جو آپ پرابلم پیدا کرتے ہیں نا، اس سے چھٹکارا نہیں ہے. حسین بھائی سوری آپ کی ایک بات کاٹ رہا ہوں، ایک چیز پوچھنی ہے آپ سے. یہ بہت ورڈ جو نکالا ہے بہت کلاس کا ہے. یہ قدرت کے قانون میں اور شریعت میں فرق ہے نہیں ہے؟ بس اتنا پوچھنا تھا، آگے آپ اب بول لو. بھائی دیکھیں شریعت کا تو مسئلہ ایک ایسا ہے نا کہ شریعت جیسے جو مسلمان ہیں وہ جو کلمہ گو ہے اس پہ اسلام کی شریعت فالو کرے گا، ٹھیک ہے. اب ایک آدمی ایسا ہے جو نہ وہ رسول اللہ کو مان رہا ہے نہ اللہ کو مان، وہ ایتھیسٹ ہے، اس پر کیا چیز ہوگی؟ اس کے لیے قدرت تو موجود ہے نا، قدرت کا قانون. اچھا ٹھیک ہے، قدرت کا قانون تو ایک ہے نا، کہ مطلب ایک اس نے دنیا خلق کی ہے، اس کا نظام چلا رہا ہے، ٹھیک ہے. اس نے آپ کو یہ سمجھنے کے لیے بھائی حضرت عیسیٰ کی شریعت بھیجی تو آپ کرسچن ہو جائیں گے، حضرت موسیٰ کی شریعت پہ فالو کریں گے تو آپ جیو ہو جائیں گے، رسول اللہ کی شریعت بالکل کہتا ہے کہ بھی اینڈ ہم نے کر دی، آپ اس کو فالو کریں گے تو اسلام میں ہوں. اب آپ ہیں جو چائنا وائنا میں کہیں یا رشیا میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ہیں ایتھیسٹ، آپ کہہ رہے ہیں بھائی کیا رسول اللہ اور کیا یہ سب کچھ باتیں، یہ میں تو اللہ کو ہی نہیں مان رہا تو نیچے والوں کو کیا مانوں گا؟
تو دیکھیں ان کے لیے قدرت کا ایک قانون ہے کہ آپ اگر وہ دیکھیں اس کے موٹی موٹی ہیڈ لائنز جو ہیں وہ ہر مذہب نے منع کی ہیں کہ بھائی اگر آپ الکوہل یوز کریں گے تو کڈنی اور لیور اور یہ سب کچھ فیلئر کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے, مطلب اس نے بتا دیا اب ٹھیک ہے جی گناہ ہے, آپ کو ملے گا آخرت میں جو کچھ بھی ہوگا. اب دنیا میں بہت ساری جگہ پہ بہت سی کنٹریز میں بہت سے کلچر میں وہ جائز ہے, استعمال کر رہے ہیں آپ, لیکن دیکھیں جو بنیادی چیز افیکٹ کرتی ہے آپ کے ماحول کو, آپ کے انوائرمنٹ کو, آپ قدرت کا ایک ایسا میکینزم اس کے اندر موجود ہے جو دکھائی نہیں دے رہا لیکن موجود ہے. آپ جب اس میں کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو وہ میکینزم جو ہے وہ چارج ہو جاتا ہے آپ کو پکڑ کے دھکڑ کے چکر کے اندر, آپ کی روح بیمار ہونے لگتی ہے, فوراً پکڑ ہو جاتی ہے. اب جو رضا بھائی نے بنیادی نقطہ اٹھایا کہ بھائی اعمال جو ہیں کلیکٹیولی انڈیویجول کیپیسٹی میں تو دیکھیں کبھی عذاب نہیں آتا. عذاب کی اگر آپ دیکھیں جو مختلف 5 یہ اس ٹائپ کی جو وبا جن کو پینڈیمک ڈکلیئر کیا گیا, وہ آپ دیکھیں کہ 500 سال 700 سال کے اندر یہ 5 6 7 وبائیں ہیں جو ہر 100 سال بعد آتی ہیں. تو آپ اس میں بات دیکھیں کہ اب اگر جو رضا بھائی نے ایک نقطہ اٹھایا کہ آپ اللہ کو بھی انوالو کرتے ہیں کلیکٹیولی, سنگل کیپیسٹی میں نہیں ہو رہا. اگر ٹی وی پہ میڈیا پہ بیٹھ کے بھی آپ کر رہے ہیں تو آپ کلیکٹیولی کر رہے ہیں. آپ کے ویورز یا آڈینس آپ کی موجود ہے جو لاکھوں میں ہے, ایئر ٹائم آپ کو دیکھ رہا ہے, پر منٹ آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں گے میڈیا پہ اسلام کے حوالے سے میں بات کروں, آپ دیکھیں سب سے بڑا گناہ جو بات ہو رہی ہے کہ غیبت کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارے ٹیلی ویژن چینل کیا کر رہے ہیں, صرف غیبت ہی تو کر رہے ہیں, صرف غیبت, بالکل. اور وہ مزہ دیتا ہے سب سے زیادہ. آپ دیکھیں پر منٹ 5-6 لاکھ روپے کا 10 لاکھ روپے کا منٹ ہے, تو بیسیکلی تو کلیکٹیولی ہو رہی ہے نا قوم. This was a Sufi Guidance Channel production.